بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرپرستی قائم علیہ السلام کے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ کتاب مذکور میں نقل ہے کہ عالم عابد صالح تقی سید محمد عامری نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں زیارت کے لیے مشہد مقدس رضوی گیا۔ وہاں مدت تک میرا قیام رہا۔ چونکہ ناداری اور تنگی کی حالت میں تھا، اس لیے جب بھی کسی قافلے کے ساتھ جانے کا قصد کرتا تو زاد راہ پاس نہ ہوتا، مجبوراً رہ جاتا۔ ایک دفعہ کچھ زائرین روانہ ہوئے تو ان کے جانے کے بعد میری یہ رائے قائم ہوئی کہ جس طرح بھی ہو اس قافلے کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ سردی کے دن آ رہے ہیں اور میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، جاڑے میں مر جاؤں گا۔ اگر قافلہ نہ ملا اور عالم تنہائی میں بھوک پیاس سے موت آ گئی تو بھی راحت مل جائے گی۔ چنانچہ بعد دوپہر نماز پڑھ کر حرم مبارک سے رخصت ہوا، شہر سے باہر آیا اور اسی راستے سے چل پڑا جس سے وہ زائرین روانہ ہوئے تھے، لیکن غروب آفتاب تک کوئی نہ ملا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ کھانے پینے کے لیے کچھ پاس نہ تھا، بھوک شدت سے لگی تھی اور اس جنگل میں سوائے ہنزل کے درختوں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، یعنی اندرائن جو خربوزے کی صورت کا بہت چھوٹا سا پھل ہوتا ہے مگر نہایت کڑوا۔ بھوک کی بے چینی میں بہت دانے میں نے توڑے کہ شاید کچھ کھا سکوں، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ چلتے چلتے ایک ٹیلا نظر آیا، اس پر چڑھ گیا۔ وہاں پانی کا چشمہ دیکھا جس سے بہت تعجب ہوا اور شکر خدا کر کے پانی پیا۔ یہ بھی خیال آیا کہ موت کا مقابلہ ہے، وضو کر کے نماز بھی پڑھ لوں تاکہ مشغول ذمہ نہ مروں۔ وضو کیا، نماز مغرب پڑھی، عشاء سے بھی فارغ ہو گیا۔ پھر تو وہ جنگل بیابان درندوں کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس وقت زندگی سے میں بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ اندھیری رات، صحرا کی وحشت، سفر کی مصیبت، ان حالات میں بس خدا اور خدا والے یاد آ رہے تھے۔ زمین پر پڑ گیا اور ایک سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ سمجھا کہ اب موت آ گئی، لیکن قریب پہنچ کر مجھ کو سلام کیا۔ میں نے جواب دیا، پھر آنے والے نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ میں نے اپنے ضعف و کمزوری کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس 3 خربوزے ہیں، ان میں سے کیوں نہیں کھا لیتے؟ ذرا اپنے پیچھے دیکھو۔ میں نے اس طرف نظر کی تو دیکھا کہ خربوزے کا درخت ہے اور اس میں 3 پھل لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم بھوکے ہو، ان میں سے ایک تو ابھی کھا لو، 2 کو اپنے ساتھ لے کر اس سیدھے راستے سے چلے جاؤ، پھر ایک میں سے آدھا اول صبح کھا لینا اور آدھا دوپہر کو، لیکن تیسرا محفوظ رکھنا جو تمہارے کام آئے گا۔ تم مغرب کے وقت ایک سیاہ خیمے تک پہنچ جاؤ گے اور وہ خیمے والے تمہیں قافلے تک پہنچا دیں گے۔ بس یہ کہہ کر وہ صاحب میری نظر سے غائب ہو گئے۔ میں کھڑا ہوا اور ان خربوزوں کو توڑا۔ ان میں سے ایک عدد اسی وقت کھایا جو ایسا شیریں اور خوشگوار تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ 2 عدد اپنے ساتھ لیے اور اسی راستے سے چل دیا جو ان صاحب نے بتایا تھا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور دوسرا خربوزہ میں نے کاٹا اور اس میں سے نصف کھا لیا۔ جب چلتے چلتے دوپہر ہو گیا تو دوسرا نصف اس وقت کھایا۔ سفر برابر جاری تھا، شام ہونے لگی، غروب کا وقت ہوا تو وہ خیمہ بھی سامنے آ گیا اور مجھ کو دیکھ کر اہل خیمہ نکل پڑے، دوڑ کر میری طرف آئے اور سختی کے ساتھ پکڑ کر لے چلے، گویا کہ انہوں نے مجھے جاسوس سمجھا۔ جب اپنے بزرگ کے سامنے لائے تو اس نے بڑے غصے میں مجھ سے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ تم کو قتل کر دوں گا۔ میں نے صورتحال بیان کی اور طرح طرح سے سمجھایا، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ اے جھوٹے، جس راستے سے آنا تو ظاہر کر رہا ہے اس راہ سے کوئی نہیں گزر سکتا، یا وہ خود ہلاک ہو جائے گا یا اس کو درندے پھاڑ ڈالیں گے۔ دوسرے یہ کہ یہاں سے مشہد مقدس کی مسافت 3 روز کی ہے، اب بھی سچ بات کہہ دو ورنہ قتل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار سوت لی، لیکن میری ابا کے نیچے خربوزے پر اس کی نگاہ پڑ گئی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے پورا قصہ بیان کیا جس پر وہ سب یک زباں ہو کر کہنے لگے کہ اول تو اس صحرا میں خربوزے کا نام نہیں، پھر ایسا پھل کہ جس کی مثل ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کے بعد وہ لوگ کچھ سوچے اور آپس میں اس طرح کی بات چیت کی جس سے میں سمجھ گیا کہ ان کو میری سچائی کا یقین ہو گیا ہے، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ سب معاملہ امام علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر تو سب کا رخ بدل گیا اور میرے ہاتھ چومنے لگے، انتہائی اعزاز و اکرام سے پیش آئے، کپڑے تبرکن لے لیے، نیا لباس پہنایا، 2 شب و روز اپنے پاس مہمان رکھا، تیسرے دن 10 تومان مجھ کو دیے اور 3 آدمیوں کو میرے ساتھ کیا، یہاں تک کہ میں نے اس قافلے کو پکڑ لیا۔